السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاک ڈاؤن میں پہلی مرتبہ سفر کے ارادے پر ہوں، عازم سفر ہوں اور اللہ تعالیٰ میرے لیے سفر کو آسان فرمائے۔ میں کولکاتہ جا رہا ہوں فی الحال، شاید 2 یا 3 روز کے لیے، اور میں مناسب سمجھتا ہوں کہ سفر میں دعاؤں کا خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ سفر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سفر خواہ کتنا ہی آسان ہو چلا ہو آج کے زمانے میں، لیکن پھر بھی مشقت والا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے سفر کے اندر مسافرین کے لیے کچھ رخصتیں رکھی ہیں، کچھ آسانیاں رکھی ہوئی ہیں۔ نمازیں مختصر ہو جاتی ہیں، فرض نماز جو 4 رکعت والی ہوتی ہے وہ 2 رکعت پڑھنی ہوتی ہے، اور دیگر بہت سی سہولیات میسر ہیں۔ کوئی آدمی اگر ٹھنڈی کے موسم میں چمڑے کا خفین موزہ پہن رکھا ہے تو وہ 3 روز تک اس پہ وضو کرنے کے درمیان مسح کر سکتا ہے۔ پیر دھلنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے اگر موزہ نہ اتارے۔ تو بہت سی سہولتیں ہیں، خواہ ہوائی جہاز سے سفر ہو، کسی بھی ذریعے سے سفر ہو جو آسانی سے سفر جس سے ہو سکتا ہو، پھر بھی شریعت نے یہ آسانیاں قیامت تک کے لیے ہر طرح کے سفر کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ مجھے جب بھی میں سفر کرتا ہوں تو میں اپنے زمانے کے بزرگوں اور بڑے لوگوں میں سب سے زیادہ حضرت الاستاذ شیخ الاسلام سرمایہ امت فقیہ الامت حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب برکاتہم کو یاد کرتا ہوں۔ بچپن سے ہی میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان سے بلا واسطہ ڈائریکٹ استفادے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ویسے تو ہم نے ان سے بہت فائدہ حاصل کیا ہے، ہم تمام طلباء نے جو علوم اسلامیہ کو پڑھنے والے طلباء ہیں۔ تو بچپن میں جب میرے والد صاحب تھے تو میرے والد کو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب برکاتہم نے اپنی طرف سے خاص طور پہ اپنا سفر نامہ جہان دیدہ بھیجا تھا، اور میں نے اس کتاب کا بارہا مطالعہ کیا ہے۔ بچپن سے 10 سال کی عمر بھی میری نہیں تھی، شاید میں 8 سال کا تھا، اور اس وقت سے میں اس کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب برکاتہم کے بارے میں میرا یہ گمان ہے کہ میں سب سے زیادہ ان سے قریب ہوں اپنی فہم کے اعتبار سے، اور انہی کے جیسا بننا چاہتا ہوں، ان لوگوں میں سے جو اس وقت دنیا میں باحیات ہیں اور مشہور بھی ہیں، شہرت بھی رکھتے ہیں۔ ویسے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو شہرت نہیں رکھتے لیکن کمال ان کے اندر ہے۔ تو سفر نامہ اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں سفر کرنے والا شخص اپنے سفر کے تجربے بیان کرتا ہے اور مفید باتیں بیان کرتا ہے۔ جہاں وہ جا رہا ہوتا ہے، جہاں کی وہ سیر کر رہا ہوتا ہے، اس کی تاریخ، اس کے تعلق جو بات اسے مفید لگتی ہے وہ بیان کرتا ہے۔ بہت سے سفر نامے لکھے گئے، ابن بطوطہ کا سفر نامہ مشہور ہے، لیکن مفتی تقی عثمانی صاحب برکاتہم کے جو 3 سفر نامے 3 کتابوں کی شکل میں شائع ہوئے، ایک جہان دیدہ اور دنیا میرے آگے اور سفر در سفر، اور ہم مزید کے منتظر ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب برکاتہم کے سفر ناموں کی بہت سی خصوصیات ہیں جو دوسروں میں نہیں ہیں۔ میں نے یہ دیکھا کہ حضرت کا سفر نامہ علم سے بھرا ہوا ہے، محض وہ ایک ادبی کتاب نہیں ہے، لٹریچر سے متعلق کتاب نہیں ہے۔ عام طور پر سفر نامے جغرافیائی فائدے رکھتے ہیں، اس سے جگہوں کی تاریخ معلوم ہوتی ہے، معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن حضرت مفتی صاحب برکاتہم کے سفر نامے میں بے پناہ فائدے ہیں، دینی فائدے بھی ہیں، اور انسان کی نگاہ کھلتی ہے، تجربہ فکر میں وسعت پیدا ہوتی ہے، اور ہم جب سفر کریں تو ہماری نگاہیں کہاں ہونی چاہیے، ہم کیا سوچ کر کن ارادوں سے کن تیاریوں کے ساتھ سفر کرنا چاہیے، وہ سب کچھ وافر مقدار میں ان کی اس کتاب میں موجود ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ زمانے میں جب کہ وقت لوگوں کے پاس بہت کم ہو چلا، یا یہ کہیں کہ وقت بہت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، ہماری وقت کے صحیح استعمال نہ کرنے کی صلاحیت کی بنیاد پر وقت بہت تیزی سے نکلتا جا رہا ہے، تو لوگ کتابیں نہیں پڑھتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کل جن سفر کے بارے میں جن چیز کو پڑھا جاتا ہے، جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں وہ ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں سفر سے متعلق، سفر نامے لوگ کم پڑھتے ہیں۔ اصل تو علم کا شوقین وہ ہے جو کتاب سے بلا واسطہ فائدہ حاصل کرے، کتاب سے جڑے۔ لیکن میں انشاءاللہ تعالیٰ اس سفر میں آپ کو ویڈیوز کے ذریعے بھی، جس کو آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں، کچھ مفید باتیں حضرت مفتی صاحب برکاتہم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے عرض کرتا رہوں گا اگر مجھے موقع ملا، اور کچھ تاریخی اور مفید دینی باتیں بھی عرض کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔